وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز سامعین، ہر چیز کے ایک اثرات ہیں. حقیق الامت حضرت والا تھانوی نور اللہ مرتضی کا ایک ارشاد ہے کہ نیکی کا ایک نقد فائدہ ہے اور ایک ادھار. نقد فائدہ تو یہ ہے کہ دنیا ہی میں اس کو خوشی اور راحت اور اللہ تعالیٰ سے امید بن جاتی ہے، اور ادھار فائدہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے اور جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. یہ وہاں کا فائدہ ہے. اسی طرح گناہوں کا بھی ایک نقد اور ایک ادھار ہے. گناہ کرتا ہے آدمی تو اس کے دل میں ظلمت اور وحشت پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، تنگیاں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصائب کے اندر آدمی مبتلا ہوتا ہے، اور آخرت میں جو اس کا نقصان ہے وہ ظاہر ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا غضب اور جہنم. اور ایک نیکی انسان کو دوسرے نیکی کی طرف کھینچتی ہے. جو نیکی سے دنیا کے اندر نقد فائدہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے ایک امید بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کی توفیق دی. کوئی کام نیک کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں کوئی نیک کام کرتا ہوں تو اس نیک کام کے کرنے کے بعد مجھے خوشی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے. یعنی نیک کام کرنے کے بعد خوشی کا ہونا، طبیعت کے اندر بشاشت کا ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے ایک امید کا بندھ جانا، یہ مومن کے لیے ایک نقد خوشخبری ہے. اب یہاں دو چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ سے امید کا بن جانا، اور ایک ہے اپنے اعمال کی طرف نظر کر لینا. یعنی ایک آدمی کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یا ذکر کیا، یا کوئی بھی نیک عمل کیا. اب اس نیک عمل کے کرنے کے بعد اس کی نظر اپنے اعمال کی طرف ٹک گئی کہ میں نے تو یہ کام کر لیا. تو یہ چیز نقصان دہ ہے. اور ایک بندہ ہے جو اپنے اعمال کی طرف نہیں بلکہ اعمال کی توفیق ملنے کے اوپر خوش ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کرا لیا. مجھے نماز کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مجھے تلاوت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مجھے خرچ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب وہ اپنے نیک اعمال کے اوپر خوش ہو رہا ہے، نیک اعمال کے اوپر شکر کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس نیک اعمال کے صحیح طور پر صحیح ادا نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہے. نماز کے بعد
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیا نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ استغفار تو گناہ کے بعد کیا جاتا ہے، توبہ گناہوں سے کی جاتی ہے، نماز کے بعد استغفار کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ 70 کا جو عدد ہے وہ ایک گنتی کے لیے نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، کثرت کو بتانے کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کثرت سے استغفار فرماتے تھے؟ تو جو نیک اعمال کے بعد استغفار ہے وہ اس وجہ سے کہ بندہ اپنے نیک عمل کو، اپنے اعمال کو اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمل کی توفیق دی تھی، مجھے نیک عمل جیسا کرنا چاہیے تھا، مجھ سے ویسا نہیں ہو پایا. تو اپنی اس کوتاہی پر اور صحیح طور پر عبادت کے نہ ہونے پر اور اپنی کمی کو محسوس کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے کہ اللہ جیسا آپ کا حق ادا کرنا چاہیے میں نے ویسا حق ادا نہیں کیا، آپ کو جیسا پہچاننا چاہیے میں نے ویسا آپ کو نہیں پہچانا. تو وہ اپنی نیک اعمال کو بہت زیادہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس نیک اعمال کی توفیق کے باوجود اس کے صحیح طور پر ادا نہ ہونے پر شکر ادا کرتا ہے اور سادگی کے ساتھ استغفار کرتا ہے کہ اللہ جو عبادت اس سے صحیح طور پر نہ ادا ہو سکی اس کمی کوتاہی کو معاف فرما کر آپ اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائیے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے نیک اعمال اس طرح ہوتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ صرف اپنے فضل و کرم سے اس کے اوپر نوازتے ہیں. ورنہ ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمارے اعمال اس طرح ہوتے ہیں کہ واقعی اس کے اوپر صلہ دیے جانے کے قابل ہیں، واقعی اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر بدلہ دیے جانے کے قابل ہیں؟ اگر ہم سوچیں تو ہم خود اپنے اعمال کے اندر شروع سے لے کر آخر تک کمی محسوس کریں گے، شروع سے لے کر آخر تک. جیسے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دیہاتی کو ایک بادشاہ کے پاس ملنے کی کوئی ضرورت تھی. اس ضرورت کے تحت وہ بادشاہ کے پاس جانا چاہتا تھا. تو اب اس نے جاتے وقت میں سوچا کہ جب مجھے وہاں جانا ہی ہے تو میں کوئی چیز ان کے لیے ہدیہ لے کے جاؤں. تو اس نے چلتے چلتے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا کہ مجھے بادشاہ کی خدمت میں ایک ضرورت سے جانا ہے، اور دیہات کا رہنے والا سیدھا سادہ آدمی. اس نے کہا بادشاہ کے پاس جاؤں تو کیا لے کے جاؤں گا؟ تو اہلیہ بھی سیدھی سادھی دیہات کے رہنے والی، اس نے کہا کہ دیکھو یہاں جو ہمارے یہاں نہر بہ رہی ہے اس کا پانی ایک گھڑے میں بند کر کے وہ لے جاؤ، شاید بادشاہ کو ایسا پانی ملے گا نہیں اتنا تازہ صاف ستھرا، تو تم یہاں سے پانی ہی لے جاؤ. تو اس نے مٹی کا مٹکا لیا اور اس نے وہاں سے پانی بھرا، پانی بھر کر کے اس کو بند کیا. بند کر کے کئی دن کا سفر کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا، محل میں پہنچا. ملاقات کا وقت آیا تو اس نے بادشاہ کو یہ کہہ کر کے اپنا تحفہ پیش کیا کہ بہت دور سے اور بہت قیمتی تحفہ لایا ہوں، شاید آپ کے یہاں یہ چیز میسر نہیں، میں آپ کے لیے بہت دور سے بڑا قیمتی تحفہ لایا ہوں. اب جب بادشاہ نے اس کو لے لیا، لے کر کے جب اس کو دربار میں کھولا گیا تو چونکہ پانی کافی دن کا بند، وہ اندر خراب ہو گیا. بند ہونے سے اس کے اندر ایک بو، جب کھولا تو خیر اس کو بند کر دیا گیا. بادشاہ نے کچھ نہیں کہا اور کچھ احساس بھی نہیں ہونے دیا اور کچھ ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا، بلکہ اس کو اس کے بدلے میں بہت سارا انعام دیا. واقعی تم بڑا اچھا قیمتی تحفہ لائے ہو. شکریہ ادا کیا اس کا، اور پھر اپنے
کارندے سے کہا کہ دیکھو جب اس کی واپسی کا وقت ہو تو اس کو دریائے دجلہ سے اس کی واپسی کرانا. تو جب بادشاہ کے یہاں کام کرنے والا اس کو واپس لے کے جانے لگا, اس کو تو اس کے بدلے میں اس کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی اور اس کو بہت سارا انعام دیا, اس کی ضروریات پوری کر دی. اب جب واپس جانے لگا تو دریا کے پاس پہنچا تو اس کی آنکھیں کھل گئی کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کیا. بادشاہ کے پاس تو اتنا بڑا دریا اور صاف ستھرا پانی, میٹھا پانی, صاف شفاف پانی یہاں پہ اس کے محل کے پاس بہ رہا ہے, اور میں تو وہاں سے مٹکے کے اندر سڑا ہوا پانی یہ سمجھ کے لایا کہ بادشاہ کے یہاں میسر ہی نہیں ہے. لیکن بادشاہ نے اپنی شان کے مطابق اس کو رد کر کے ذرا بھی مجھ کو اس کا احساس ہونے نہیں دیا کہ میں ان کے یہاں کیا چیز لے کے آیا ہوں, اور اس کے بدلے انہوں نے اتنے انعامات سے مجھے نواز دیا. بہت وہ ندامت کے اندر, شرمندگی کے اندر وہاں سے وہ واپس ہوا. یہی فرمایا کہ بندوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے, جو وہ اعمال کرتے ہیں, جو عبادتیں ہیں اللہ کے حضور میں پیش ہوتی ہیں, وہ اس دیہاتی ہی کی طرح ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے ان اعمال کو, بندے کی ان عبادتوں کو قبول فرما کر کے اپنی شان کریمی سے بے پناہ اس کے اوپر صلہ عطا فرماتے ہیں کہ بندے نے خلوص کے ساتھ یہ عمل کیا, جیسا بھی کیا ٹوٹا پھوٹا اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں, اور اس عمل کے اوپر بندے کو اللہ تعالیٰ خوب صلہ عطا فرماتے ہیں. تو عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد اور استغفار. میں نے جو آیت شروع میں پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے متعلق ارشاد فرمایا, استغفروا ربکم, کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کیا کرو ہمیشہ. آج بھی استغفار کرو اپنی خطاؤں پر, اپنی کوتاہیوں پر, اپنی کمیوں پر, اور کل بھی اللہ رب العزت سے استغفار طلب کیا کرو اپنی کمیوں, کوتاہیوں اور اپنی خطاؤں کے اوپر. تم کو استغفار کی ہمیشہ ضرورت ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ استغفار ایسی چیز ہے بندے کو ہمیشہ اس کی ضرورت ہے. آج بھی ہم کو اس کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم کو استغفار کی, توبہ کی, گناہوں سے معافی مانگنے کی. جتنے حالات ہمارے اوپر, چاہے انفرادی ہو, گھریلو حالات ہو, خاندانی حالات ہو, ملکی حالات ہو, جتنے حالات ہیں وہ سب کے سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. گھر کے اندر لڑائی ہے, بھائی کے اندر جھگڑا ہے, میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے, اولاد ہماری بات نہیں سنتی, ماں باپ کی فرما بردار نہیں, کاروبار کی پریشانیاں, رزق کے اندر تنگی, کتنی پریشانیاں ہیں. ملک کے حساب سے ایسے حکمراں ہم پر مسلط ہیں جو اسلام کے خلاف جو بھی ہے, ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ان سب کا واحد حل اور ان سب کا جو طریقہ اللہ رب العزت نے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے, وہ گناہوں کے اوپر ندامت, گناہوں سے معافی اور اللہ رب العزت سے استغفار کرنا. یہ واحد حل ہے. آدمی سب کچھ کرے لیکن اسباب کے درجے میں سب کچھ اختیار کرے, لیکن مسبب الاسباب کو نہ بھولے. جس نے اسباب کو بنایا ہے ظاہری تدابیر سب اختیار کرے, لیکن ہمارا دل ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رہے, اس مالک کی طرف رجوع رہے. اور استغفار کی ہم سب کو ضرورت ہے اور ہر وقت ضرورت ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو گناہ نہیں کر رہے, استغفار کی کیا ضرورت ہے. ہم نے اصل میں چند بڑے بڑے گناہوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا. چوری کرنا, ڈاکہ ڈالنا, زنا کرنا, قتل کرنا, چند ایسے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں, اور بقیہ گناہوں کو تو ہم نے گناہوں کی فہرست سے ہی نکال دیا. بلکہ بہت سے گناہ کبیرہ جن کے اندر ہم مبتلا ہیں, گناہ کبیرہ, صغیرہ کی تو دور کی بات, گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے.
ہم نے ان کو بھی گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. بہت سارے گناہ ہیں. گناہ کبیرہ چند گناہ: داڑھی مڈانا گناہ کبیرہ، ٹخنوں کے نیچے اپنا پاجامہ پینٹ جو بھی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا گناہ کبیرہ، بے پردگی کرنا گناہ کبیرہ، تصویر گناہ کبیرہ. ان سب گناہوں کے اندر آج ابتلاء عام ہے یا نہیں ہے، ہم خود جائزہ لیں. اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے اور اس کے باوجود ہم نے اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی بیمار، کوئی کینسر کا مریض مہلک مرض ہے یا نہیں ہے، ہلاک کرنے والا مرض ہے، اگر کوئی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں تو صحت مند ہوں، مجھے علاج کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور میں کیوں دوا کھاؤں، تو اس کا علاج ہو سکے گا جب وہ خود نہیں چاہ رہا ہے اور وہ خود اپنے مرض کو مرض نہیں سمجھ رہا ہے، اپنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کو وہ تیار نہیں ہے. تو وہ کیوں دوا کھائے گا اور کیوں علاج کرائے گا اور اس کا مرض کیوں کر دور ہوگا. تو ایک گنہگار، اگر گناہ کرنے والا اگر اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں تو گناہ ہی نہیں کر رہا ہوں، میں کیوں استغفار کروں اور میں کیوں توبہ کروں اور میں کیوں اللہ کی طرف رجوع کروں، تو اللہ کی رحمت کیوں کر متوجہ ہوگی اور کیوں کر ہمارے حالات بدلیں گے. نہ ہمارے گھر کے اندر سکون آئے گا، نہ ہماری انفرادی اور اجتماعی حالات درست ہوں گے، بلکہ اللہ کی اور سخت سے سخت پکڑ آتی چلی جائے گی. ہم چاہے دوسری جتنی ہی تدبیریں اختیار کر لیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، یاد سے یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روگردانی اختیار کرے گا، نافرمانی کے اندر اپنی زندگی گزارے گا، وہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی زندگی کو تنگ سے تنگ کر دوں گا. چاہے اس کی گھریلو زندگی ہو، چاہے اس کی باہر کی زندگی ہو، اس کی زندگی عذاب بن جائے گی، اس کی زندگی مصیبت کے اندر رہے گی. یہ اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور اس کو قیامت کے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. جس طرح اس نے دنیا کے اندر میرے احکام سے روگردانی کی اور میرے احکام اس کے سامنے آتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا، میرے احکام کے سامنے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور میرے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کی، کل قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. آپ دیکھ لیں، ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ ہم منکرات کے اندر مبتلا ہے یا نہیں ہے، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، اور ہم اپنے قلب کا جائزہ لیں. کیا واقعی ہم سکون کے اندر ہیں؟ کیا واقعی ہم کو جیسا سکون ہونا چاہیے ہے؟ ایک چیز تو ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کر لیں. ظاہری طور پر ہمارے جسم کو راحت مل سکتی ہے، ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو اس طرح دکھا سکتے ہیں کہ ہم عیش کے اندر ہیں، لیکن قلب کی حالت وہی ہوگی جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے. قلب کا سکون اور قلب کی راحت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سن لو اور خوب توجہ کے ساتھ سنو کہ دل کا سکون اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے. دل کا سکون اللہ کی یاد میں وابستہ ہے. اگر تم فرما برداری کرو، ظاہری پریشانیاں ہونے کے باوجود دل کے اندر وہ سکون کی کیفیت ہوگی کہ اس کو عام آدمی سوچ نہیں سکتا. بظاہر تکلیف کے اندر ہے، بظاہر حالات اس کے مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی یاد کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے اس کے قلب کے اندر اللہ کی یاد کی وجہ سے ایسا سکون ہوگا کہ اس کو باہر کی تلخیاں اور ناموافق حالات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لیکن اگر یہی ہم گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرح سے پریشانی،
بزرگوں کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ان کی کبھی اہلیہ بھی ناراض ہوتی تو وہ یہ سوچتے تھے کہ بھائی ہم سے کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ اللہ کی بندی ہماری نافرمانی کر رہی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ بہت خیال فرماتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر میں مرغیاں پلی ہوئی تھی. تو پیرانی صاحبہ کہیں تشریف لے گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کے دانہ ڈالنے کا وقت ہو تو ان کو دانہ ڈال دیجیے گا. اب وہ بھول گئے, اپنے کام میں مشغول ہو گئے. تو جب ان کا وقت ہو گیا اس کے بعد کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, جو اوقات ان کے متعین تھے ان متعین اوقات کے اوپر وہ کام کرتے تھے. اب کچھ لکھنے بیٹھ رہے ہیں تو کچھ ذہن میں نہیں آ رہا ہے. کوئی جو ان کا وقت تھا تفسیر لکھنے کا, کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی. بڑا پریشان ہوئے کہ کیا بات ہے, کیا مجھ سے غلطی ہو گئی, کہ کوئی بھی بات ذہن میں نہیں آ رہی. پھر اچانک خیال آیا کہ اللہ کی ایک مخلوق کو دانہ ڈالنے کا وقت تھا اور میں نے اس کا ذمہ لیا تھا. فوراً گئے وہاں پر اور جا کر کے ان کو دانہ ڈالا, اور اس کے بعد پھر آ کر کے بیٹھے, استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا. تو پھر جیسے روز لکھتے تھے اسی طرح ان کے اوپر علوم کا دریا کھل گیا. تو یہ ان کو محسوس ہوتا ہے جن کے دل پاک اور صاف ہے. ہماری تو حس ہی ختم ہو گئی ہے. گناہ کرتے کرتے ہماری حس ایسے مر گئی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جو حالات آتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہی نہیں چلتے. ورنہ اگر ہماری حس صحیح ہو تو ہم کو معلوم چلے گا کہ نیکی کرنے کے بعد ہماری طبیعت میں بشاشت ہو گئی, گناہ کرنے کے بعد ہماری دل میں ظلمت پیدا ہو گئی, اور گناہ کی وجہ سے یہ اثرات مرتب ہو گئے. جب منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے, بخار ہو گیا, تو اب اچھا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ ذائقہ بدل گیا. معتدل آدمی ہے, نارمل آدمی ہے, صحت اس کی ٹھیک ہے, تو اب وہ میٹھے کو میٹھا محسوس کر رہا ہے, کڑوے کو کڑوا محسوس کر رہا ہے. تو اسی طرح جو گناہوں سے بچتے رہتے ہیں, نیکیاں کرتے رہتے ہیں, فرما برداری کرتے رہتے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد بشاشت ہوگی. اگر ہم وضو بھی صحیح طور پر کریں تو ٹھیک طور سے وضو کرنے کے بعد ہم خود بشاشت محسوس کریں گے. نماز پڑھنے کے بعد طبیعت میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے, بشاشت محسوس ہوتی ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. گناہ کرے گا آدمی, دل کے اوپر بوجھ محسوس ہوگا کہ میں نے کیا کیا, میں نے کیا نافرمانی کی. ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے, مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پیر داخل کرنا چاہیے. کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد میں جب داخلہ ہو تو ہم سیدھا پیر داخل کریں, اعتکاف کی نیت کریں, دعا پڑھیں, درود شریف پڑھیں. ان بزرگ کے بارے میں ہے کہ جب وہ داخل ہو رہے تھے تو بھول سے, غلطی سے, اس سے غلطی نہیں ہوتی, بھول سے انہوں نے بایاں پیر, الٹا پیر مسجد کے اندر داخل کر دیا. جیسے ہی ان کو احساس ہوا وہ بے ہوش ہو کے گر گئے کہ اتنے سال کے بعد آج مجھ سے یہ سنت کیسے چھوٹی, برسہ برس کے بعد مجھ سے یہ سنت کیسے چھوٹی. وہیں پر غم کے مارے بے ہوش ہو کے گر گئے کہ مجھ سے یہ سنت چھوٹ گئی. کیا ہم کو احساس ہوتا ہے سنتوں کو چھوڑنے کا؟ کیا ہم کو احساس ہوتا ہے گناہوں کے ارتکاب کا؟ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے استغفار کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اے مالک ہم سے بے انتہا گناہ ہو رہے ہیں, ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دیجئے اور ہمارے دل کے اندر طاعت کی رغبت پیدا فرما دیجئے, گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجئے. ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم گناہ بھی کرتے رہے لیکن ساتھ ساتھ میں ہم کسی پیر صاحب سے کوئی وظیفہ پوچھ لیں گے, وظیفہ پڑھتے رہیں گے, کیا ضرورت ہے گناہ چھوڑنے کی, ہمارے سارے کام بھی ہوتے رہیں گے. کسی سے وظیفہ پوچھ لیا, کسی پیر صاحب کے پاس چلے گئے, کہیں چلے گئے, اب گناہ ایک طرف اور وظیفے بھی چل رہے اپنے. ہو سکتا ہے ان وظائف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دے, لیکن وہ چیز نعمت بن کر نہیں بلکہ زحمت بن کر ملے گی.
حضرت مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی ایسے ہی ہٹے کٹے کو بھیک نہیں مانگنا چاہیے. اب ایک ہٹا کٹا آدمی ہو سکتا ہے کہ کسی سے وظیفہ پوچھ لیا ہو, ایک جگہ بیٹھ کر کے اب لگا ہوا ہے وظیفہ پڑھنے میں, اے اللہ گھوڑا دے دیجیے. وظیفہ پڑھتا جا رہا ہے, جب خوب پڑھ چکا تب بعد میں کہتا ہے اللہ گھوڑا میں سے ہی گھوڑے کا بچہ ہی دے دیجیے. تو اب ادھر ایک سپاہی کہیں قریب میں تھا, اس کی گھوڑی نے ادھر بچہ دیا. تو وہ سپاہی سوچتا ہے کہ گھوڑی کے بچے کو لے کیسے جاؤں, گھوڑی کو بھی لے جانا ہے, اس نے بچہ دے دیا تو بچہ کہاں سے لے جاؤں. اب دیکھا ادھر یہ بہت دیر سے لگا ہوا ہے وظیفہ پڑھنے میں, گھوڑا دے دیجیے, نئی بات میں دعا کر رہا ہے گھوڑی کا بچہ ہی دے دیجیے. تو اس سپاہی نے جا کے اس کو چابک مارا, چل ہٹا کٹا ہے اور یہاں بیٹھ کر کے خالی وظیفہ جپ رہا ہے, اٹھ اور میرے بچے کو وہاں پہنچا وہاں پہ. اب کرتا کیا نہ کرتا, لکھتا ہے کہ اب وہ بچے کو لے کر کے جا رہا ہے گھوڑی پہ. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اب وہ کہتا جا رہا ہے یا اللہ تو سنتا تو ہے سمجھتا نہیں, نعوذ باللہ. اب بتائیے ایسا جملہ کہا ایمان رہے گا اس کا. کہہ رہا یا اللہ تو سنتا تو ہے سمجھتا نہیں, میں نے گھوڑی کا بچہ مانگا تھا نیچے کے لیے اور تو نے تو اوپر چڑھا دیا. تو ایسے ہی گناہ ایک طرف ہے, گناہ کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں وظیفہ بھی جپ رہا ہے. تو مل گئی وہ نعمت, مل گئی وہ کام ہو گیا, لیکن وہ نعمت کی شکل میں نہیں بلکہ زحمت بن کے ملے گی. تو پہلی چیز ہے گناہوں کو چھوڑنا. محی السنہ حضرت شاہ ہردوئی نور اللہ مرتضی کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے اپنے کسی کام کے لیے کچھ پوچھا تو ان کو کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیا. پھر دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت وظیفے سے کوئی کام نہیں ہوا, سارے کام ویسے ہی اٹکے ہوئے, سب ویسے ہی رکے ہوئے. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا نمازوں کی تو پابندی نہیں ہے. اور فرائض کے بارے میں کہا وہ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی فرائض آپ چھوڑ رہے ہیں, گناہوں کا ارتکاب آپ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وظائف کو آپ کہتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہو رہا ہے. اس کی مثال دی کہ دیکھو ایک سڑک ہے, روڈ, اس کے اوپر سڑک کے اوپر ایسے آڑے ایک ٹرک کو کھڑا کر دیا, لاری کو. اب آپ بہت قیمتی کار لے کر کے ادھر سے گزرنا چاہیں تو جب تک وہ لاری ہٹے گی نہیں آپ ادھر جا نہیں سکتے. آپ تو آپ وظیفے تو بہت پڑھ رہے ہیں, آپ اللہ کا نام تو خوب لے رہے ہیں آپ, لیکن اپنے آپ کی جو سڑک جا رہی ہے اس کے اوپر گناہوں کا آپ نے وہ لگایا ہوا ہے آڑ. جب تک اس گناہوں کی آڑ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. اسی لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. گناہوں کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار وہ چیز ہے جو بندے کے لیے ہر وقت ضروری ہے. ہم میں سے ہر ایک اس کا ضرورت مند ہے اور ہر وقت ضرورت مند ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم, تم اپنے رب سے استغفار کرو. ایسا رب جو پالن ہار ہے, تم کو پالنے والا ہے, پروردگار ہے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے معافی مانگتی ہے تو ماں باپ کو جو ہے اگر کوئی خالی یہ کہے اولاد معاف کر دو تو اچھا نہیں لگے گا. جب کوئی کہتا ہے ابا معاف کر دیجئے یا ابو معاف کر دیجئے تو ابا یا ابو کہنے سے اس کے اندر پیار پھوٹ جاتا ہے کہ اس نے مجھے ابا کہا, یا جو نسبت ہے اس نسبت کا استعمال کیا. ایسے ہی اپنے رب سے استغفار کرو, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اے میرے پروردگار معاف کر دیجئے, اے میرے اللہ معاف کر دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے حوالے سے لکھتا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے معافی سکھلائی, رب اغفر, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھلایا کہ اے بندے اپنے گناہوں کی معافی کے بعد فوراً مجھ سے اپنے لیے دعا بھی مانگ لو. ورحم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, اے اللہ معاف فرما دیجئے, اور معاف فرمانے کے بعد اپنی شان کریمی سے باوجود اس کے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے بے انتہا
عذاب کا مستحق تھا، اپنے مختلف گناہوں کی وجہ سے مختلف عذاب کا مستحق تھا، لیکن آپ اپنی شان کریمی سے جب آپ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اب فوراً ہی آپ اپنی شان کریمی سے مجھ پر نعمتوں کی بارش فرما دیجئے، اس لیے کہ آپ رحم کرنے والے ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آخری دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس دعا کو بار بار آپ کی یہ دعا نبی علیہ السلام کی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ تو یہ دعا اللہم اغفر لی وارحمنی اس کی کثرت ہر بندہ کرے، اللہم اغفر لی وارحمنی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے اندر استغفار بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے لیے دعا بھی ہے۔ ایک طرف گناہوں کی معافی اور فوراً اپنے لیے دعا بھی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ اس کی کثرت کرے آدمی، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور استغفار کے جو الفاظ ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جتنے استغفار کے الفاظ منقول ہیں اس کا اہتمام کرے، اس کو پڑھتا رہے، اور اپنے گناہوں کی طرف دھیان کر کے وہ گناہ جن کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہے اس کو تو فی الفور چھوڑ دیں، فی الفور چھوڑ دیں، اور گناہوں سے معافی اللہ رب العزت سے مانگے۔ ہم کو اس میں کیا لذت مل رہی داڑھی کٹانے میں؟ کوئی لذت ہے؟ نہیں لذت ہے۔ ٹخنوں سے نیچے اپنا پاجامہ پہننے میں کوئی لذت ہے؟ نہیں لذت ہے۔ صرف معاشرے کی وجہ سے یا بے دہانی کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ان گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف لو لگائیں، اپنے گناہوں سے معافی اور استغفار مانگے۔ حالات ہمارے جو بھی ہیں، گھریلو ہو، باہر کے ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ملک کے ہو، وہ سب کے سب اللہ رب العزت بدل دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو آدمی استغفار کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، استغفار کے اوپر دوام حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔